السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں. ہمارا پڑھانا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ میرا آ گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو گزشتہ عید مبارک. کیونکہ ابھی شوال کا پورا مہینہ ہے تو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں سب کو. اللہ ہم سب کے لیے خیر و برکتیں ڈالے اس مہینے میں بھی، اور زندگی کے باقی دن جتنے ہیں اس سب میں بھی خیر و برکتیں ڈالیں. جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشانی میں، مصیبتوں میں، ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے پروردگار کا. اور الحمدللہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے، اللہ ہم سے قبول فرمائے سب کچھ، آمین. تو انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے بریدنگ ایکسرسائز سے ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کریں گے. پہلے بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے. ہم نے آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کریں گے. دوبارہ سے لاسٹ ٹائم. اچھا، یہ بہترین ایکسرسائز ہے اور اس سے لنگس بہت مضبوط ہوتے ہیں. تجوید کے لیے تو ہے ہی بہت اچھی. اللہ ہم سب کو کورونا سے بچائے. اگر کسی کو نزلہ زکام ہے یا مائلڈ سے سمٹمز ہیں ان کے، تو اگر یہ اسٹیم ساتھ لیں گے اور یہ ڈیپ بریدنگ کریں گے، گرین ٹی لیں گے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کی. اور تھوڑی دیر ہولڈ کر کے اپنے چند سیکنڈ کے لیے اپنے لنگس میں بھی رکھا کریں، تو اس سے لنگس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین. یہ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا، آپ دیکھیے گا آپ کو بہت فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے، ریسپائریٹری جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ڈیپ بریدنگ سے. اچھا، اس کی مقدار آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. چلیں اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بسمی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ ہے یہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مد نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے. کسرہ ہے تو کسرہ کس طرح سے ادا کریں، مجہول ہم اسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین. ہمارا جو لیسن ہے تدریبات علی الحرکات الطویلۃ وحروف المد واللین، پیچھے ہم یہ سارا پڑھ چکے ہیں، اس کی مشقیں الحمدللہ ہم کافی آگے تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، لوحن تک ہم نے پڑھا ہے. آج انشاءاللہ ہم آگے اس کا اپنا لیسن لیں گے. اچھا، پہلے شروع میں ہم نے کم پڑھایا تھا کیونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اور مجھے پورا باپ پہ اعتماد ہو گیا بہت اچھے سے، تو اس لیے ہم اب زیادہ سبق لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم جلدی سے اپنا قاعدہ جو ہے قاعدہ مکمل کریں اور جلدی سے ہم اپنے قرآن کی طرف، پارے کی طرف عامہ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور 4 پارے پیچھے سے آخری پڑھ کے پھر ہم سورۃ البقرہ یعنی سورہ الفاتحہ اینڈ بقرہ پر آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. حمزہ فتح الف صغیرہ آ، میم فتح ما، آم، نون فتح نا، آمن، آمن، آمن. ٹھیک ہے، ایک اس پہ ہم نے مخرج پہ الگ الگ جانا ہے. باقاعدہ میم کے خشک سے آپس میں جوڑیں گے اور پھر جب جوڑیں گے فتح کی ڈائریکشن میں جدا ہوں گے. اسی طرح نون پہ جائیں گے، فتح کی ڈائریکشن میں جدا کریں گے اسے. ٹھیک ہے، آمن، آمن، آوى، آوى، آنية، إيلاف، عينا، به، جاء، جيء.
اچھا ڈن کے لیے آپ لوگ ڈی لکھیں گے, اوکے کے لیے آپ لوگوں نے کے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہیرن, 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 نارن. اچھا دیکھیے یہ را کسرہ ری کے ساتھ کسرتین, رین آرائن رین, ہیرن, ٹھیک ہے. تو رن ہم نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, مجہول نہیں پڑھنا ہم نے. ہیرن, نارن, 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 خیرن, 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 داود, 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 رویدن, رویدن, رضو, رضو, رجال, رجال, مالکی, مالکی, شیء, شیء, طغى, 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 طغوا, طغوا, طغوا. اور میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ کہا ہے کہ موٹے لیٹر کی آپ لوگ پہلے پریکٹس کر لیں. تو 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 فتح تو, غو, غو, طغوا, طیرن, طیرن, طوی, طوی, اوپر آواز جائے گی تو کے لیے. طیرن, عادن, عادن, علا, علا, عین, عین, فیہ, فیہ, قال, قال, قول, قول, کان, کان, کیدن, کیدن, کیف, کیف, لوح, لو, لو, لوح, لوح, ٹھیک ہے. پہلے ہمیشہ لیٹر کے مخرج پہ جایا جاتا ہے, اس کے مطابق پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سی حرکت ہے, اوپر ہے نیچے ہے, ٹھیک ہے, کسرہ ہے کسرتین ہے, ضمہ ہے ضمتین ہے, فتح ہے فتحتین ہے, ساکن ہے, اس کے حساب سے ہم اس کو پھر ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیس, لیس. اچھا ہم آج یہاں سے پڑھیں گے اس کو, ہم سپیلنگ اس کے ہجے کر لیتے ہیں. لام فتح یا سکون لی, لام فتح یا سکون لی, سین فتح سا, لیس, لیس, میم فتح الف سکون ما, لام فتحتین لن, مالن, مالن, لیس, مالن, خا فتح واو سکون خو, خو, خا فتح خا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. خا فتح واو سکون خو, خو, فا کسرتین فن, ایف آئی این, فن, فن نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. خوفن, خوفن, ماء, میم فتح الف مد, ما, حمزہ کسرتین ان, ماء, ماء, واو فتح, واو فتح یا سکون وائی, وائی, اوپر جائے گی آواز نرمی سے یا سے ملائیں گے, وائی, لام ضمتین لن, ویلن, 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 یا فتح واو سکون یو, یا فتح واو سکون یو, میم کسرتین من, من, یومن, یومن, یا فتح یا, یا فتح یا, را فتح رو, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہاں تینوں 1+1+1 ہے, تو فتح کے لیے آواز ایک ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی اور جبڑا کھلے گا. اینڈ یہاں پہ ہمارے پاس ہا ہے, اور ہا کے آگے آپ دیکھیں واو صغیرہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس مد صلہ بن رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اسے کیسے ادا کریں گے؟ یا فتح یا, را فتح را, یا را, یا را. فتح کے ساتھ اگر را ہے تو را مخفم ہوگی, موٹی پڑی جائے گی, ٹھیک ہے. یا را, ہے دمہ واو سکون ہو, یا راہو, یا راہو, سوری, یا راہو, اور ہا کے مخرج پہ باقاعدہ جائیں گے اور 2 کاؤنٹ کے لیے اسے پرولونگ کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا, لیکن اس کی جو ہے جب واو ساکن سے پہلے ہمارے پاس دمہ آتے ہیں تو 2 کاؤنٹ سے پرولونگ کرتے ہیں. تو یہ ہا کے اوپر ہے مد صلہ, ٹھیک ہے. یا راہو, یا راہو, ہا فتح الف سکون ہا, ہا فتح الف سکون ہا, سین کسرہ سی. اچھا دیکھیں سین کی جو ساؤنڈ ہے نا, انگلش کا لیٹر جو سی ہے نا, اس جیسے اس کی ساؤنڈ باریک ہونی چاہیے. ایک منٹ ایکسکیوز می.
سین کسرہ سی، حاسی، دال کسرتین دن، حاسدین، حاسدین، ح فتح الف سکون ح، ح فا کسرہ فی، حافی، حافی، ضا، اب یہ ضا موٹا ہے اور اس کے بعد دمہ ہے، ضا ضمتین، اور دمہ بھی ضاد سے ہے، ٹھیک ہے، ضا ضمتین ظن، اور ضا موٹا ہے، ظان ظان ظون ظون، ضا موٹا ہو گیا، نون باریک ہو گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ پریکٹس کریں لیٹر کو پورا آپ توڑ لیں، ہا لگ پریکٹس کر لیں الف کے ساتھ، ہا، ہا، فی، 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 فا کسرہ فی، فی، اسے اسٹریچ نہیں کریں گے کہ مد بنے، فا کسرہ فی بس، حافی ظن، حافی ظن، حافی ظن، اور نون ساکن ہے، 1 کاؤنٹ کے لیے اس پہ جائیں گے، اور نون باریک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب الگ الگ پریکٹس کر لیں گے نا پھر اس کو جوڑ لیں آپس میں تو بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حافی ظن، حافی ظن، حافی ظن، دافیق، دال فتح الف سکون دا، کیونکہ الف ہمیشہ دال کی آواز کو کھینچتے ہیں، مطلب دال کی آواز کو کب کھینچتے ہیں جب اسے فتح ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں الف ہمیشہ فتحہ کی آواز کو کھینچتے ہیں، فتحہ جو ہے کسی بھی لیٹر کے اوپر وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دافی، فا کسرہ فی، دافی، قوف، اب قوف موٹا لیٹر ہے، قوف، اسے پورا ادا کریں تو پریکٹس بھی ہو جائے گی، قوف، قوف، قوف کسرتین قن، دافیق، دافیق، اسے بہت چبا کے قی کر کے نہیں پڑھنا کہ قن کرنا، دافیق، دافیق، ٹھیک ہے، بالکل نیچرل وے میں آپ نے اس کو مخرج پہ جا کے ادا کرنے، دافیق۔ اچھا نیکسٹ ہے شاہدین، شین فتح الف سکون شا، شا، ہا کسرہ ہی، ہا کی جو آواز ہے پراپر مخرج ہے، جا کے اسے آپ نے موڑ سے نکالنا ہے، ہا کسرہ ہی، ہا کسرہ ہی، شاہی، شاہی، دال کسرتین دن، شاہدین، 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 عین فتح الف سکون آ، اب دیکھیں آ جو ہے نا اسٹریچ سے کون کر رہا ہے، یعنی جو الف ممدودہ ہے، الف کبیرہ ہے، یہ فتح کی آواز کو اوپر لے کے جا رہا ہے، اور کس پر ہے، عین پر، اب عین کو یہ موڑ سے نکال رہا ہے، بالکل جیسے مچھلی کے لیے تار پھینکی جاتی ہے اور مچھلی کو نکالا جاتا ہے دریا سے، بالکل، عابی، عین الف عین فتح الف مد اور الف سکون دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عین فتح الف سکون آ، عین فتح الف سکون آ، عین فتح الف سکون آ، با کسرہ بی، عابی، عابی، اور بی کیا ہوگا، انگلش لیٹر بی، ٹھیک ہے، دال دمتین دن، عابدن، عابدن، ٹھیک ہے، یہ بلندی جو ہے نا مت کی کہ یہ بھی آپ لوگوں کو باقاعدہ اس کی آپ نے بتانی ہے پروناؤنس کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لیٹر جو ہے وہ موڑ سے باقاعدہ نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دفعہ دوبارہ ریویژن کرتے ہیں، لیسا، 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 مالن، مالن، خوفن، خو، خو، خوفن، مائن، مائن، حمزہ کسرتین ان، اور یہ اپنے فار تھروٹ سے نکلے گا، ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساؤنڈ باکس کے بالکل اوپر ہے، نزدیک، ویلن، ویلن، یومن، من، ایم آئی این، من، باریکی سے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں بولیں گے، یومن، یومن، یا راہو، یا راہو، یا راہو، حاسدن، حاسدن، حافظن، حافظن، دافیق، دافیق، شاہدن، شاہدن، عابدن، عابدن۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں میں لکھ دیتی ہوں کہ یہ مائی گروپ، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ریویژن کی طرف۔ تھوڑے سے آواز میں ہلکا سا گلے میں خراش اس وقت فیل ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، تو میں تھوڑا سا گرم پی لیتی ہوں۔
الحمدللہ. چلے جی پڑھ رہے ہیں ہم الحروف الہجائیۃ المفردہ. مفردات پڑھ رہے ہیں. اچھا اس سے بھی بہت یہ کیونکہ موضوع ہے قرآن کا، جب یہ صحیح ہوگا، مخرج صحیح ہوگا، مولڈ پہ صحیح جائیں گے، وہاں سے لیٹر کو نکالیں گے، تو خود بخود صفات لازمہ جو اس کے اندر ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، خوبصورتی سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے. الف، الف لام کسر لی انفا ساکن، الف، 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 با، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، الرا، 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 الری، الری. آپ نے اس طرح سے پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. مخرج پہ جانا ضروری ہے. مخرج پہ یوزلی نہیں جا پاتے، کی آواز آتی ہے زیادہ تر، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مخرج پہ جانے. را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا. اچھا جی اب ہمارا نیکسٹ جو لیسن ہے وہ ہے الحروف الہجائیۃ المرکبہ. دیکھیں جب بھی کوئی تجوید سیکھتا ہے نا تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ قرآن سیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یوتھ ہو، کوئی بھی. تو یہ بالکل لیٹرز ایسے ہیں کہ یہ بچے سے لے کے بڑے تک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں مرکبات میں اگر آپ دیکھیں ہر ایک کو لیٹر جوڑنا آپس میں نہیں آتے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی غلطی کرتے ہیں دال زال میں، را زا میں. ٹھیک ہے. کیونکہ کبھی اس طرح ہم نے پڑھا نہیں ہے نا. تو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو ہر قرآن کا اپنا ایک رسم الخط ہے. جس طرح زیادہ تر مجیدی قرآن ہے وہ بہت سمپل ہے، ہم اسے آرام سے پڑھ لیتے ہیں. جو عثمانی مصحف ہے، عربی مصحف ہے، اس میں یوزولی ہمارے پاس اس طرح کے ہوتے ہیں لیٹرز. ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں مجیدی قرآن میں بھی ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم نے استاد سے پراپر پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا، تب تو ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بچوں کی مثال ہے ہماری. جو بھی نیا قرآن میں داخل ہوگا، چاہے اس نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہو، لیکن تجوید سے نہیں پڑھا ہوا موسٹلی لوگوں نے. جنہوں نے تجوید سے پڑھا ان کی بات میں نہیں کری، جنہوں نے بالکل تجوید سے نہیں پڑھا ہوا ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہ بالکل بچہ مثال ہے کہ وہ بچے کی طرح ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ ہم نے بالکل سیکھنا ہے، اور بہت اچھے سے ہم نے اسے پریکٹس کرنی ہے. ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. کیوں؟ آیات جو ہیں وہ کس سے بنی ہوتی ہیں؟ کلمات سے. اور کلمات کس سے بنے ہوتے ہیں؟ حروف سے. حروف یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. حروف کو پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با، کاف، 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 با. پورا ہم کاف کا فا ادا کرنے کے بعد با پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. کاف، تا، کاف، الف، کاف، لام، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین، یا، سین، نون، صاد، تا، ضاد، ثا، طا،
تا جیم تا ہے. ٹھیک ہے. باقی دو جو پیجز ہیں یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ خود پریکٹس کرنے. آج میں آپ کے ساتھ حروف مقطعات بھی پریکٹس کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. الحروف المقطعہ. ٹھیک ہے. الف لام الف الف پورا ادا کریں گے. الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را. ٹھیک ہے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. جو نئے ہیں وہ پیچھے سیشنز ہیں یہاں پہ سارے, آپ اس میں سے دیکھ کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, اور پھر جب ہمارے ساتھ آپ اسے پریکٹس کریں گے یا جب یہاں سنیں گے دوبارہ اس ویڈیو کو تو انشاءاللہ آپ کو اسے پروناؤنس کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سانس کھینچیں. کیف ہے یا عین صاد تو ہے اس کو پریکٹس کرنے کے لیے کیف کو پہلے اسٹریچ کریں 6 کاؤنٹس, پھر ہا کو الگ سے 2 کاؤنٹس, پھر یا کو الگ سے 2 کاؤنٹس. عین اور صاد کے درمیان اخفا ہے موٹا والا, پھر اس کو پریکٹس کریں. یہ سب میں نے طریقے آپ لوگوں کو ریٹن میں بھی بتائے ہوئے اور آپ کو یہاں کافی سیشن سکھائے ہوئے بھی انشاءاللہ, تو آپ اس کو فالو کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو موٹا تھا, ہے باریک تھا, تو ہے اور 2 کاؤنٹس ہے کیونکہ یہ مد اصلی ہے. تو ہے. اچھا اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو سین میم تو سین یاسین صاد حامیم. ٹھیک ہے. یہ سیم ہے حامیم. اچھا 2 اخفا ہیں, ایک باریک ایک موٹا. ٹھیک ہے. عین. اچھا پہلے ایک سانس کھینچ لیتے کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میں تو کر لوں گی, آپ لوگ کیا کریں سانس کھینچیں اور پھر اس کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے. ایسے عین سین قاف. ٹھیک. قاف نون. اچھا یہ ہمارے پاس یہاں پہ رول ہے, ہمارے پاس اجتماع الساکنین کا رول ہے. اتقاء الساکنین بھی عربی میں اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عرب جسے کہتے ہیں, یعنی 2 ساکنوں کا اکٹھا نہ, اس میں یہ زبر والا رول ہے. اور اس کو میں یوزولی آپ لوگوں کو میں نے, کیونکہ وہ بھی رولز جو ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے جو میں نے سکھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو. میں نے ٹرمز یہ اس میں نے یوز نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے, لیکن آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا ہے کہ سورہ آل عمران جو ہے اس کی جو پہلی اور دوسری آیت کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں, تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک طریقہ میں بتا دیتی ہوں, باقی 2 نہیں بتا رہی, تاکہ آپ ایک طریقے پہ جو نارمل آپ لوگ کرتے ہیں وہ اس کو آپ فی الحال فالو کریں. ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے. سانس آواز یہاں توڑ دی, اس کو آپ نے ادا کیا اور پھر آپ نے اسے پڑھا. اور جو دوسرے طریقے سے پروناؤنس نہیں کر رہی, لیکن وہ اس کو میں زبانی بتا دیتی ہوں کہ ہم الف لام کو, ہم نے لام کو وہی 6 کاؤنٹ ہم نے اسٹریچ کیا. لام جس طرح الف پڑھا جاتا ہے ویسے. میم کا ہم نے کیا کیا, غنہ کیا, 2 2.5 3 تک آواز اکمل گریڈ کا ہوتا ہے چلی جاتی ہے. میم کو 6 کاؤنٹس کھینچنے کے بعد پھر فتح لگا کے اور لفظ الجلالہ سے ہم اسے جوڑ دیتے ہیں. یہ لام جلالہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مشدد, اس سے جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو تیسرا طریقہ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, الف ہم پڑھتے ہیں, لام کو 6 اسٹریچ کرتے ہیں, میم کا غنہ کرتے ہیں, پھر جو میم ہے بجائے 6 کاؤنٹ کھینچنے کے اسے یا مدہ بنا کے اس کو فتح دے کے, اور جو یہ ہمارے پاس لفظ الجلالہ کا جو لام ہے ہمارے پاس, اس میں جلالہ کا یا لام جلالہ جسے کہتے ہیں, تو اس سے ہم اسے جوڑ دیتے ہیں فتح کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو ہماری نیکسٹ ریویژن ہے, اور آپ کو ماشاءاللہ سب کو, کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو آپ کو سب کو آتا بھی ہوگا اللہ کے حکم سے, کیونکہ یہ چیزیں جتنے ہم اسے پریکٹس نہیں کرتے نکل تو جاتی ہیں سینے سے, لیکن آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں.
जब आप इसे आपकी ज़बान पे नहीं होती, अंदर मौजूद होती हैं। तो आप जब इसे प्रैक्टिस करते हैं तो वापस मुआज़ा कुरान का कि वापस आप लोग इसको फ़ौरन से अदायगी आपकी सही हो जाती है। जहन में रखिएगा, इवन हाफिज़ कुरान जो है, जब वो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, उसे छोड़ देता है कुछ अरसे के लिए, तो उसके सीने से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। लेकिन जब वो पूरी नीयत, खालिस नीयत के साथ इसकी तरफ वापस आता है, तो मेरा रब उसके लिए वो दरवाजे दोबारा से खोल देते हैं और वो बहुत तेज़ी से हिफ्ज़ करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप के बहुत सारे लोग हैं कि हम छोड़ देते, नहीं पढ़ते, हम दोबारा पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर कमी ये होगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उसमें उतना हुस्न और उतनी खूबसूरती नहीं होगी। याद रखिएगा, प्रैक्टिस से ही तजवीद खूबसूरत होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है अल-हुरूफुल मुतहर्रिका, अल-हरकत फतह कसरा दम्मा। फ़तह के लिए हरकत की अपनी कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, फ़तह हरकत हमें क्या बताती हैं, डायरेक्शन बताती हैं कि लेटर, जिस भी लेटर पे फ़तह होगी या कसरा जिसके नीचे होगी या दम्मा जिसके ऊपर होगी, तो वो हमें उसकी सिमत बताएगी कि आवाज़ किस सिमत में जा रही है। ठीक है, अच्छा, फ़तह के लिए आवाज़ जो है एक काउंट के लिए ऊपर जाती है। जैसे हरफ मफ्तू है, फ़तह हरफ मफ्तू जिस पर फ़तह होती है, जिस लेटर पे, आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाती है। और ज़बान इस तरह नॉर्मल अपनी जगह पे फ्लैट यूँ निचले फ्लोर पे लेटी होती है। लोअर जॉ जो है, समझ लें, ये नीचे फ्लोर है और जो रूफ ऑफ द माउथ है, ऊपर का हमारा जो तालु है वो है। ठीक है, ये वाला, यहाँ पे ज़बान बिल्कुल फ्लैट है। ज़रा से भी इसमें बाहर आ गया ना तो ये इमाला हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर मैं कहती हूँ ना, बै बै फतह अलिफ सुकून बै बै, तो अगर मैं इसे बोलूँ ना बे, तो इसका क्या मतलब है कि बा यूं था, बे यूं हो गया, तो मैंने इसे इमाला कर दिया, जो कि रॉन्ग होगा क्योंकि हफ्स और आसिम में एक इमाला है, इमाला कुबरा है, मेजर इमाला है, जिसे बिस्मिल्लाह मजरेहा, ना रा है ना री है, रेहा है। ठीक है, तो इसे हमने अवॉइड करना है और ज़बान हमारी फ्लैट रहेगी। अलिफ के लिए आवाज़ ऊपर की ली जाएगी। ठीक है, उसे अलिफ क्योंकि स्ट्रेच कर रहा है, अलिफ जब स्ट्रेच करता है तो आवाज़ ऊपर जाती है। हरफ मकसूर जो होता है, तो जिस भी लेटर के नीचे कसरा होती है तो उसमें लोअर जो अकाउंट के लिए नीचे जाता है। ज़बान का दरमियानी से रेस करते खूबसूरती से हमारी कसरा अदा होती है EBC साउंड के साथ। ठीक है, अच्छा, हरफ मकबूम के लिए क्या होता है, जिस भी लेटर पे दम्मा होगा उसमें हम होंठों को मुकम्मल गोलाई देंगे और पेंसिल की जो ये नोक होती है, इतना फासला इसके अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिताह होता है, खुला होता है मुंह आगे से और ज़बान पीछे से, लेकिन यूँ रेज होगी। और हमारे जो साइड पोज में हम देखें तो लिप्स ऐसे हमारे आउटवर्ड फ्रंट में पुश करेंगे और दांतों से जुदा करेंगे। ठीक है, तो खूबसूरती से हमारे पास खूबसूरती से वाव एंड दम्मा जो है इस तरह हमारे पास अदा होगा। तो ये आपने इस पर ज़रा गौर व फिक्र करना है और इसकी अदायगी को हुस्न देना है, खूबसूरती से अदायगी करनी है। अच्छा, अब इसे हम कैसे अदा करेंगे, क्योंकि हमें ये डायरेक्शन बताती जिस भी लेटर पे होगा। तो हम इसे जब पढ़ेंगे, हमज़ा फतह ए, तो आ जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको ना तो झटका देंगे और ना इसको हमने मद बनाना है, स्ट्रेच करना है, ना प्रोलॉन्ग करना है। हमने जस्ट पढ़ना है हमज़ा फतह ए, और जबड़ा एक काउंट के लिए खुलेगा, यानी आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी। हमज़ा फतह ए, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा ऊ, ए ई ऊ। ठीक है, और ये हम अलजौफ से नहीं निकालेंगे। अलजौफ कहाँ से कहाँ तक है, हमारी जो ये साउंड बॉक्स है ना, यानी थ्रोट कैविटी, माउथ कैविटी, ये जो ओरल स्पेस है, खाली जगह है, ये जो पाइप है, इसे हम अलजौफ कहते हैं। तो यहाँ से हमने ये इस तरह नहीं अदा करना है आ ई ऊ, ये मैं मद जो है ना, जैसे आ ई ऊ यहाँ से अदा कर रही हूँ मद की साउंड के साथ, अलजौफ से, ये रॉन्ग है। मैंने कहाँ से इसकी साउंड लेनी, ए फार थ्रोट से, अक़सुल हल्क़ से। अल हल्क़ का जो हिस्सा है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट जो है, अल हल्क़ अक़सुल हल्क़, यहाँ से अदा होगा। हमज़ा फतह ए, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा ऊ, ए ई ऊ, और बारीक है ही हु, ये भी यहाँ से अदा होगा। और कंप्लीट रोलिंग करेंगे दम्मा पर। ठीक है, आ आई ऊ, आया। ठीक है, आपने एपिग्लॉटिस को थोड़ा शेक करना है, हिलाना है, ताकि वो प्रॉपरली एक काउंट के लिए ऊपर जाए। उसके बाद आ, आइन फतह आ, आइन कसरा आई, आइन दम्मा ऊ, आ आई ऊ, ह ही हु, गो गी गू, खो खी खू। ठीक है, और ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को इसकी अदायगी अच्छे से आए और जब हम कुरान के अंदर से पढ़ें तो हमारे जो लेटर्स हैं वो खूबसूरती से अदा आएँ। ठीक है, क़ाफ़ फतह क़ौ, क़ाफ़ कसरा क़ी, क़ाफ़ दम्मा क़ू, क़ौ क़ी क़ू, क की कू, ज जी जू, श शी शू, य
ی یو دو ضی ضو. اس کی آواز کہاں سے آئے گی ہماری؟ ہمارے جو حافۃ اللسان اقصى الحافہ ہے ہمارا جو، ٹھیک ہے، ہمارے جو موٹے کنارے ہیں دونوں سائڈ کے، رائٹ اینڈ لیفٹ، جب یہ اوپر لے کر جاتے ہیں 5 داڑے ہیں نا ہمارے، جو 3 مولرز اور پری مولرز ہیں ہمارے، رائٹ اینڈ لیفٹ مسوڑوں سمیت، جب میں سے اندر سے ہم موٹے کناروں سے دباؤ ڈالتے ہیں نا، یہاں سے اس جگہ پہ یوں کر کے دباؤ ڈالیں گے، یوں کر کے، ٹھیک ہے، یہ حصہ آئے گا، اور آگے سے ہماری زبان جو ہے یہ ادھر ہو جائے گی، بجائے دال کے مخرج پہ جانے کے یوں ہو جائے گی. تو دو کا پریشر ہم فتح کے ساتھ ڈالیں، دو دو، ٹھیک ہے، اور یہ ڈائریکشن کے جو جدا ہوگا کس میں ہوگا؟ فتح کی ڈائریکشن میں، دو دو دو، یعنی ایک کاؤنٹ کے لیے ہمارا جبڑا. نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا، تھوڑا پاز آ گیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ دود سے ہی شروع کر دیں. دود فتح دو، دود کسرہ ضی، دود ضمہ دو، دو ضی دو، دو ضی دو، لا لی لو. مخرج پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. لا لی لو. اب آپ دیکھیں آپ نے لا بولا تو آپ جبڑا اوپر کی ڈائریکشن میں کھلا ہے. لا لی کے لیے نیچے ہوا جبڑا ایک کاؤنٹ کے لیے، اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر ریز ہو گیا. لی